اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اسلام کے تیسرے عقیدے کا بیان ہے، یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو پھر انسان کو جنت نصیب ہوگی، اور ایسی جنت جس کی ایک جھلک اس آیت کے اندر دکھائی گئی ہے کہ اس کے اندر ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، اور ہر قسم کا پھل اور فروٹ ان کو دیا جائے گا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب ان کو پھل دیا جائے گا تو یوں کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت ہی میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ کہیں گے ابھی ہم کو یہ پھل دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ پھل انہی سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا، جدا ہوگا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گی، ان کے ذائقے دنیا کے پھلوں سے الگ ہوں گے، اچھے ہوں گے، عمدہ ہوں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا
ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو، مثلا ما بعوضة، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو، فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اب جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اللہ اس مثال سے کیا ارادہ کرتا ہے۔ یضل به کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ ویہدی به کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر اور مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، اس لیے کہ خدا تو بہت بڑا ہے، عظیم الشان ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی ہے ہی نہیں، تو بھلا ان حقیر چیزوں کو ذکر کرنے کی اس کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ اس طرح کا اعتراض بہت سے کافروں نے مسلمانوں کے سامنے کیا۔ اللہ پاک کو تو ہر ایک کی خبر ہے، وہ سمیع ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اعتراض بہت ہی بے تکا تھا، بڑا بے تکا اشکال تھا ان کا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی بات بیان کرتا ہے، کوئی مضمون بیان کرتا ہے اور مثالیں لانا ضروری ہوتا ہے تو مضمون کی مناسبت سے ہی مثال لائی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز کی دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی ہے۔ مگر یہ بات سب کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں، حق کے چاہنے والے ہوں، حق کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے کفر پر جمے رہنے کی قسم کھا رکھی ہے اور وہ اس کے اندر بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی بات کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے کہا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا اللہ نے اس حقیر مثال سے کیا مراد لیا ہے۔ اس طرح کی بات وہ یہ کہتے ہیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی یہی آیتیں
جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں، جنہوں نے ضد اور ہر دھرمی پر کمر باندھ رکھی ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں حق بات ماننی نہیں ہے، ہمیں حق کو قبول کرنا نہیں ہے، ہمیں ہدایت کی طرف آنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد میں بھی توڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فاسقین کی صفت بتائی گئی ہے کہ فاسق وہ ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اور اس عہد کو انہوں نے پختہ کر لیا تھا، پھر بھی اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر عہد سے مراد اکثر مفسرین نے عہد الستو لیا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر آنے والا ہے، اور وہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے اطاعت کا اقرار کیا تھا، ہاں ہاں ضرور ہم اطاعت کریں گے، اور ہر حال میں ہم آپ ہی کو اپنا رب مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان سے عہد لیا تھا، اور ساری روحوں نے مل کر اللہ پاک کے الہ ہونے کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی کو کہا گیا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ سے عہد کیا تھا اور پھر اس عہد کو انہوں نے مضبوط بھی کیا تھا۔ مضبوط اس معنی کر کیا تھا کہ ہر معنی میں اللہ پاک کی طرف سے، ہر زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کا یہ عہد یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ ہی تمہارا معبود ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح کا عہد ہر زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول لوگوں کو یاد دلاتے رہے ہیں، وہی ہے من بعد میثاقہ کا مطلب، یعنی عہد تو روحوں کے ذریعے سے لیا گیا تھا، لیکن پھر جب یہ روحیں دنیا کے اندر آ گئی ہیں تو ہر زمانے میں ان کو یہ عہد یاد دلایا جاتا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو کہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، مراد اس سے کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتہ داری کے جو حقوق ہیں جن کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ رشتہ داروں میں ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، بیوی کے رشتہ دار، ماں باپ کے رشتہ دار، یہ سارے کے سارے لوگ رشتہ داروں میں آتے ہیں، اور اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ لیکن یہ کافروں کی صفت ہے، نافرمانوں کی صفت ہے کہ وہ لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو
کاٹ ڈالتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون اللہ نے کہا در حقیقت یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس عقیدے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، اور جو عقیدہ اللہ کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض کی گئی ہے، اور دوسری اور تیسری چیز جو ہے یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ دیا جائے، بھائی بھائی کے حقوق ادا نہ کرے، باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کرے، بیٹا ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، وہ خاندانی نظام جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ لوگ جو ہے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ محمد میں بھی اس کو ایک ساتھ ملا کر اس طرح سے ذکر کیا ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر والا طرز عمل اختیار کر رہے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ نے تم کو زندگی بخشی، فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے، اللہ ہی نے تم کو حیات بخشی، اللہ ہی نے تم کو زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر انسانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا یہ تو بہت ہی ناشکری کی بات ہے۔ یہ اللہ پاک جو حقیقت میں منعم حقیقی ہے اور ساری نعمتیں اسی کی طرف سے جاری اور ساری ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی ناشکری ہے،
اور ناشکری یہ بہت خراب صفت ہے، ہلاک کرنے والی صفت ہے۔ اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کو پہچانو، جس اللہ نے تم کو زندگی بخش دی، جب اسی نے تم کو زندگی بخش دی ہے، اسی نے تم کو حیات بخش دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کائنات کا سارا نظام تمہارے لیے اس نے بنایا ہے، تو لہذا اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کی اطاعت سے انحراف نہ کیا جائے۔ ہر موقع پر اللہ کی ذات، اللہ کا حکم سامنے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا حکم بتاتے ہیں ان تمام احکامات کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔